بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ٹیکنیکل اسلامک ویڈیوز چینل دیکھنے والا آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی بہت غریب تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں اور بیوی تھی۔ غربت کی وجہ سے اس کے لیے اپنی بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ایک بیٹی کا نام بسمہ تھا اور ایک کا نام سائمہ تھا۔ دونوں کی دونوں اپنے باپ کی مجبوری کو سمجھتی تھی۔ سائمہ بڑی بیٹی ہونے کے ناطے اپنی چھوٹی بہن اور اپنی والدین کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کچھ سال بعد اس آدمی کو اللہ نے اپنی نعمت سے ایک بیٹا نوازا۔ اب اس کی بیوی کی طبیعت خراب رہتی تھی، اس لیے گھر کا سارا کام سائمہ کو کرنا پڑتا تھا۔ یہ آدمی روز صبح جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا اور پھر شام کو واپس آتا۔ سائمہ کو نعتوں کا اور بسمہ کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا، لیکن ان دونوں کے شوق پورے نہ ہو سکے۔ سائمہ ایک دن گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی کہ بسمہ کو شرارت سوجھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی آصف کو چھیڑا اور بھاگ گئی۔ آصف رونے لگا اور جب سائمہ کو آصف کے رونے کی آواز سنائی دی تو وہ دوڑی دوڑی آصف کے پاس پہنچی۔ اتنے میں چولہے پر رکھا دودھ ابل گیا، لیکن سائمہ اس بات سے بے خبر تھی۔ جب سائمہ باورچی خانے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دودھ ابل گیا ہے۔ اس نے فٹافٹ چولہا بند کیا اور دودھ میں چینی ملا کر کپ میں ڈالا اور امی کو جا کر پلایا۔ دودھ پی کر امی سو گئی۔ سورج ڈھلتے ہی ابو گھر آ گئے۔ بسمہ نے شور مچایا۔ سائمہ اپنے چھوٹے بھائی آصف کو بہلا رہی تھی۔ اس نے بسمہ سے کہا کہ وہ شور نہ کرے، لیکن بسمہ نے ایک نہ سنی۔ وہ دوڑی دوڑی ابو کی جانب بڑھی، لیکن ابو کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کے پاؤں پھسل گیا۔ کچھ سال بعد آصف بڑا ہوا اور تب تک بسمہ بھی کالج جانے لگی تھی۔ گھر والوں نے سائمہ کی شادی طے کر دی تھی۔ اس کے بعد گھر کا سارا بوجھ بسمہ پر آ گیا تھا۔ آصف بالکل بھی پڑھائی کی طرف دھیان نہ دیتا۔ امی ابو نے آصف کو بہت سمجھایا کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن آصف پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ ابو محنت سے دونوں کی فیس بھرتے، بسمہ پڑھائی پر دھیان دیتی اور بہت محنت کرتی۔ جب وہ کالج سے لوٹتی تو اس کو آرام کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ وہ آتے ہی گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ سائمہ کی شادی ایسے گھر ہوئی جہاں اسے کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر اس کے باوجود سائمہ بہت اداس رہتی تھی۔ اسے اس بات کی فکر رہتی تھی کہ امی کی طبیعت خراب رہتی تھی، بسمہ بھی تنگ ہوتی ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر ابو امی سے مل آئے گی۔ آہستہ آہستہ آصف اور بسمہ دونوں ہی اور بڑے ہو گئے۔ امی ابو دونوں بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ آصف کو پوری چھوٹ تھی کہ وہ پڑھائی نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ آرام سے دیر تک سوتا، رات گئے تک دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتا اور والدین کی نصیحت پر عمل نہ کرتا۔ اس نے تعلیم کی کہ کئی سال ضائع کر دیے۔ اس وقت اس کو میٹرک کر لینا چاہیے تھا۔ اس کی عمر 17 سال تھی، مگر وہ ابھی تک مڈل تک نہ پہنچ پایا تھا۔ ایک دن اچانک ان کے ابو کی طبیعت کھانا کھاتے ہی خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ دوائی سے آرام آنے کے بجائے طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ تب انہوں نے پیار سے آصف کو بلایا اور حدیث مبارکہ سنائی۔ ان کی آواز بہت دھیمی اور کمزور تھی، لیکن وہ آصف کے لیے پریشان تھے، اس لیے ان کو نصیحت کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کا لاڈلا زمانے کی ٹھوکروں میں نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک غریب انصاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاجت مند ہوں، کچھ عطا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ انصاری، صرف ایک کمبل ہے جس سے
اوڑھنے بچھونے کا کام لیتے ہیں۔ پانی پینے کا ایک پیالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ، کمبل اور پیالہ ہاتھ میں لیتے ہوئے۔ کون ہے جو دونوں چیزوں کو خرید دے؟ ایک شخص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی قیمت 1 درہم دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، کوئی ہے زیادہ قیمت لگانے والا؟ 3 بار فرمایا۔ دوسرا شخص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 درہم دینے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ چیزیں لے لو اور 2 درہم اس کے مالک کو دے دو۔ انصاری سے، سنو، 1 درہم میں اپنے بال بچوں کے لیے کھانا پینے کا سامان لو اور دوسرے سے 1 کلہاڑی خریدو اور پھر میرے پاس لاؤ۔ وہ شخص کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا، کلہاڑی انصاری کو دیتے ہوئے، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو، 15 دن تک میرے پاس نہ آنا۔ وہ شخص 15 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ انصاری نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل 10 درہم کمائے، کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ پیسوں سے غلہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم، اپنی محنت سے کمانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے سوال کرنے کا داغ تمہارے چہرے پر ہو۔ اس لیے کہتے ہیں محنت میں ہی عظمت ہے، اور ہمیں محنت سے کمانا چاہیے۔ کسی کے آگے سوال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہاتھ پھیلانا چاہیے، اور سوال کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی بار بار دیتا ہے۔ واحد اللہ پاک کی ذات ایسی ہے جو دے کر جتاتا نہیں ہے، اور ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ بے شک محنت کا اچھا صلہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک واحد وہ ذات ہے جن سے جتنا مانگو وہ نوازتا ہے اور نہ جتاتا ہے۔ نمک بھی ختم ہو، نمک کی ضرورت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو ہمیں صرف اللہ پاک کی ذات سے مانگنا چاہیے اور اسی کے آگے سوال کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں مفلسی، سوار، ہر قسم کے بیماری اور تنگ دستی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔